کہ غذا کھانے کے بعد فضلات کیا ہوتے ہیں، فضلات کی حقیقت کیا ہے، فضلات کہتے کسے ہیں۔ فضلات بمعنی فضلہ ہے، یعنی ردی، فالتو اور زائد چیز۔ تو آئیے سامعین محترم آج کے اس سیریز میں فضلات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، فضلات دراصل اضافی لفظ ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے کوئی بھی چیز فالتو فضلے کی شکل میں نہیں بنائی، حتیٰ کہ انسان کچرے کو بھی استعمال کر کے اپنی روزی روٹی کما لیتا ہے۔ جو چیز ہم فالتو سمجھتے ہیں، ذہین لوگ اس کو استعمال میں لا کر اسے بھی قابل استعمال بنا کر اپنی روٹی روزی کما رہے ہیں۔ فضلہ دراصل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان کو ضرورت نہ ہو۔ فضلہ حقیقت میں انسان کی قوت مدافعہ، قوت مدبرہ بدن، امیونٹی فورس اور تمام جو ہضوم کی قوتیں ہیں، جس میں جاذبہ ہے، دافع ہے، ماسکہ ہے، اس قسم کی قوتوں کی کمی اور بیشی کا نام فضلات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اتنا کمزور ہے، نکاہت آ گئی ہے، ضعف آ گیا ہے، وہ جو بھی کھاتا ہے اس کا فضلہ بنتا ضرور ہے، لیکن طبیعت اس کو قبض کی صورت میں اندر روکے رکھتی ہے، کیونکہ ابھی جسم کی طاقتیں اور قوتیں بحال نہیں ہو پاتی، اس لیے اس شخص کو قبض ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا احتباس کی صورت۔ دوسری احتباس کی صورت کہ انسان کی غذاؤں میں یا نفسیاتی طور پر اتنی خشکی بڑھ جائے یا ماحولیاتی طور پر خشکی بڑھ جائے تو اس کے فضلات اندر رک جاتے ہیں، اس کو بھی قبض کہا جاتا ہے۔ قبض کے عنوان پر میری تفصیلی ویڈیوز آ چکی ہیں، آپ ان کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ اب اعتدال کیا ہے؟ فضلہ بیسکلی غذا ہی ہوتا ہے۔ جسم جتنا طاقتور ہوگا، جتنا قوت والا ہوگا، اتنا ہی آپ کے فضلے کم بنیں گے، غذا ساری کی ساری جزو بدن بن جائے گی، اور آنتیں اسے اس وقت تک روک کر جزو بدن بناتی رہتی ہیں جب تک اس کا سارا جوہر جو اصلی جسم کو چاہیے بدلے معتعلیل کے لیے، جب تک وہ نہ بن جائے غذا جسم میں رکی رہتی ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم رات کو کھا کر سو جاتے ہیں تو سونے میں یہ عمل زیادہ بڑھ جاتا ہے، غذائیت کے ہضم ہونے میں نیند کا بہت بڑا عمل اور دخل ہے سامعین محترم۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم از کم 8 گھنٹے انسان اپنی نیند پوری کرے تو اس کا پیشاب، پخانہ، نیند اور معدہ سارا درست ہوتا ہے۔ اگر اس طرح بے چینی رہے گی تو وہ شخص انزائٹی میں بھی چلا جائے گا، ڈپریشن میں بھی چلا جائے گا، کیونکہ دماغ اور معدے کا گہرا تعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کا دماغ ڈسٹرب ہوا تو آپ سے صحیح غذا کھائی نہیں جائے گی، اور اگر آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوا تو صحیح غذا ہضم نہیں ہوگی۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ کے گٹ اور آپ کے برین کا۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں درست ہیں، غذا آپ نے طبع کے مطابق اچھی لے لی، پھر بھی تھوڑا بہت جو فضلہ وہ بنے گا اس کا اخراج ہونا ضروری ہے سامعین محترم۔ اگلا نمبر جو آتا ہے، اب فضلات کی اقسام ہیں۔ ایک تو پیشاب ہے، پخانہ ہے، پسینہ ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، احتلام ہے، صورت انزال ہے، جریان ہے، منی کا اخراج ہے۔ عورتوں میں اگر وہ بچے والی ہیں تو دودھ کا اخراج ہے، اگر وہ بچے سے فارغ ہیں تو پھر ان کے مینسز کا اخراج ہے۔ آنکھوں سے گد کا آنا، آنسوؤں کا بہنا، کان کی میل بننا، جسم کے مسامات سے میل کا نکلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں محترم خواتین و حضرات یہ فضلات میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے فضلات کو حرارت دے کر خارج نہیں کرتے، گاڑی بھی اے سی، دفتر بھی اے سی، گھر بھی اے سی اور ماحول سرد میں رہنے کے عادی ہیں، نہ تو ان کے فضلات مسامات سے خارج ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے فضلات صحیح طرح آنتیں خارج کر سکتی ہیں، کیونکہ آنتوں کو فضلات کے اخراج کے لیے حرارت کی ضرورت ہے، اور مثانے کو فضلات کے اخراج کے لیے جگر کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ فضلات تھے جو میں نے آپ احباب کو گنوا دیے کہ یہ چیزیں وقت پر اور پختہ ہو کر نکلیں۔ پخانہ کچا آئے گا تو آئی بی ایس بن جائے گی، ہیضہ ہو سکتا ہے، سخت آئے گا تو قبض اور گیس اور بواسیری علامت بن سکتی ہیں۔ ان چیزوں کا اعتدال میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، اس وقت تک
کم از کم 8, 10, 12 گھنٹے غذا جسم میں رکتی ہے، اس کے جوسز طبیعت چوستی ہے، اور جو غذا کی ضرورت جسم کو نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ وہ غذائیت ہی ہو، یہ بھی ایک فطری عمل ہے، یاد رکھیے گا کہ غذا اگر اچھی بھی آنتوں میں رکی پڑی ہے، اس کی آگے باڈی کو ضرورت نہیں ہے، طبیعت اس کو بھی فضلہ بنا کر خارج کر دے گی۔ یہ ایک قدرتی شاہکار ہے، انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ جس قدر انسان کی صحت بحال ہوگی، قوت والی ہوگی، طاقت والی ہوگی اور ورک والی ہوگی، وہ جو کچھ بھی کھائے گا اس سے اس کا خون، گوشت، پوست، پٹھے، گلینڈ سب چیزیں بنیں گی، بدلے محتعلیل ہوگا، باڈی ورک کرتی رہے گی، تو کسی بھی پھکیوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جتنے آرام پرست لوگ ہیں، جتنے ٹھنڈے ماحول میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے واک، ورزش اور حرکت بدنی بہت ضروری ہے غذا کو جزو بدن بنانے کے لیے۔ اور اگر یہی فضلات جسم میں رک جائیں، پخانہ نہ آئے، تو بہت ساری امراض جو جلدی جن کا میں ذکر پیچھے کر چکا ہوں، ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس فضلات کے گیسز جو ہیں وہ آپ کی روح کو خراب کر سکتے ہیں، آپ کی قلبی روح، آپ کی طبعی روح، آپ کی نفسانی روح یہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، تو آپ کی قوتیں زائل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سامعین محترم، یہ تھا استفراغ اور احتباس اور فضلات۔ اب میں مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔